اب یہاں فتح کا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے فتح سے قبل ایمان قبول کیا، مال خرچ کیا، جہاد کیا، اور جنہوں نے فتح کے بعد اسلام قبول کیا، مال خرچ کیا اور جہاد کیا، آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجہ، جو فتح سے قبل جہاد کر چکے، اسلام قبول کر چکے اور اپنا مال خرچ کر چکے، وہ درجے میں زیادہ بڑے ہیں، زیادہ بڑے اجر کے مستحق ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، جہاں اسلام قبول کرنا مشکل تھا، بڑی رکاوٹیں تھیں، مشرکین مکہ کی طرف سے ایک بڑی پرہیبت رکاوٹیں تھیں، لوگوں کے دلوں میں خوف تھا، اسلام قبول کرنا مشکل تھا اور خرچ کرنا بھی مشکل تھا۔ کیوں؟ وہ فقر کا دور تھا، پیٹوں پر پتھر باندھے جا رہے ہیں، غربت کا دور، اور اس دور میں مال خرچ کرنا یقیناً ایک عظیم عمل ہے۔ اب بعد میں تو فراوانی ہو گئی، فتوحات اللہ نے دی اور دنیا کا مال مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا، تو پھر بھی مال خرچ کرنے کا درجہ اور اجر ہے، مگر جو لوگ پہلے خرچ کر چکے فتح سے قبل، وہ زیادہ اجر کے مستحق۔ بعد میں خرچ کرنے والے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو پھر فتح کے دو معنی ہوئے، صلح حدیبیہ اور فتح مکہ۔ صلح حدیبیہ اس کو بھی قرآن نے فتح کہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ پھر معنی کیا ہوا؟ جو لوگ صلح حدیبیہ سے قبل اسلام لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، مال خرچ کیا، وہ درجے میں زیادہ بلند ہیں ان لوگوں سے جو صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے اور جہاد کیا۔ پھر فتح مکہ، یہ دوسرا مرحلہ ہے، یعنی جو لوگ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، وہ تیسرا طبقہ ہو گیا۔ یہ پہلا طبقہ ان لوگوں کا جو صلح حدیبیہ سے قبل اسلام لائے، دوسرا ان کا جو صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے، اور تیسرا جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، یعنی 6 ہجری 8 ہجری۔ تو ظاہر ہے کہ جو صلح حدیبیہ سے قبل اسلام لائے وہ سابقین اولین میں سے ہیں، مہاجرین بھی، انصار بھی، بڑی ایک جماعت جن کا اجر سب سے زیادہ ہے، جن کا ثواب سب سے زیادہ ہے، جن کا درجہ بہت اونچا ہے، کیونکہ وہ حالات بڑے کٹھن تھے، بڑے مشکل تھے۔ غربت کے دور میں خرچ کرنا واقعی ایک مشکل امر تھا، اور پھر مشرکین مکہ کی رکاوٹیں، ان کی سختیاں، انہیں برداشت کرنا یقیناً ایک مشکل امر تھا۔ تو پھر جو لوگ سابقین ہیں ان کا اجر بھی زیادہ، درجہ بھی زیادہ، مرتبہ اور مقام بھی زیادہ، اور جو بعد میں اسلام لائے، بعد میں ہجرت کی، بعد میں جہاد کیا، یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔